اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک آیت کریمہ ہم بہت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی رحمت، دعا۔ اگر اس بھی نسبت اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت کرنا۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت کرنا، اور اگر انسانوں کی طرف ہو تو وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتا ہے، دعائے نماز ہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہے کہ اللہ نے جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے رسول بھیجتے ہیں، تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اوپر تو رحمتیں نازل فرما دی اور ساری لوگوں کے لیے کہہ دیا، وہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لیتے، ساتھ حیرانی ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں۔ والذی، وہ کون؟ اللہ، وہ جو یصلی علیکم، تم پر رحمت بھیجتا ہے، تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پہ رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے جو ہے وہ نور کی طرف۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ سے جب یہ ساتھ انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ رحمت رسول کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی بھیجی ہے، تو جب ہم پہ بھی بھیجی ہے تو ہم اس کا مداوع کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے ہم اس کا شکر جو ہے وہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ آتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ جو بھیجتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کا، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو ذلیل کرے؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا خلاف شرع کام ہوتے دیکھ کے تم جو ہے کچھ بولتے نہیں ہو، روز قیامت اللہ تم سے پوچھے گا تیری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی خلاف شرع کام ہو رہا تھا جسے میں نے منع کیا تھا اور تم جو ہے وہ بولے نہیں۔ اللہ میں دنیا سے ڈر گیا تھا، تو اللہ نے کہا ڈرنے کا حق تو مجھ سے تھا، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اگر تم اس کا ہاتھ روکتے تو اللہ اس کا حساب لینے کے لیے کافی تھا، کافی تھا اللہ۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، تم ڈر گئے اور اللہ آخرت میں بھی حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اس وقت بھی اللہ ہی کافی تھا۔ تم ڈر گئے اس وقت معاشرے سے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تو آگے سے یہ نہ ہو جائے۔ ہم اسی لیے خلاف شرع کام ہوتے دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اگر ہم سوچیں، ہم تو اس لیول سے بھی کہیں نیچے گر گئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہم دل میں ہی اس کا برا جانیں۔ کیا نشانی ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، استطاعت نہیں ہے زبان سے روکو، بولنے کی ہمت نہیں ہے دل میں برا جانو۔ اب ہم تو دل میں برا بھی نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ذاتی نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر ایک آگ آج کسی کے گھر کو جلا رہی ہے، پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے، تو تمہارا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کوشش یہ ہے کہ اس آگ کو بجھانا ہے، اگر وہ نہیں بجھے گی تو وہ سب کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اور ہم جو اپنے دل میں بھی اس کو برا جاننا چھوڑ گئے ہیں اب، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ ہم کتنا اس کو دل میں بھی برا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہم اس کو میں سے۔ اور جب یہ کہا گیا پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کے صاحبزادے تھے، طیب تھے، طاہر تھے، ابراہیم تھے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں اب جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے چھوٹے ہوتے ہی۔
تو جو نسبت تم جو ہے وہ زید بن حارثہ کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفبن یہاں پہ جو ہے وہ اس کو قطع کر دیا، ختم کر دیا اس کو، تاکہ نہ ہوگی ایسی کوئی بات، نہ لوگ نسبت جوڑیں گے اور نہ جو ہے وہ حوالہ دیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ محمد تو کسی کے ہے ہی نہیں، تو جب محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے آ گئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ہدایت کا راستہ تھا، جو ہدایت کا نور تھا، وہ اس دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہ پیارے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی ہدایت نہیں اترے گی۔ وہ جو ہدایت اترنی تھی، اس لیے جو ہے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کروایا گیا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہمارے اوپر جب اللہ نے نبی بھیجا، ہم اس کی امت میں سے ہیں، ہمیں وہ راہ دکھا گیا جو راہ اللہ دکھانا چاہتا ہے، جس راہ کی طرف چلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب اس احسان کا صلہ ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ اس احسان کا صلہ اتارنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، ہم میں رسول اتارا اللہ نے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے تم جیسا ہی ایک رسول ہم نے بنا دیا تھا۔ اب اس کا صلہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، بہت سا ذکر۔ اب وہ بہت سا ذکر کیا ہے؟ وسبحوا، اور پاکی بیان کرو اس کی، بکرۃ و اصیلا، بکرہ کہتے ہیں صبح کا ابتدائی حصہ، اور اصیلا کہتے ہیں شام کا وقت، صبح شام، کہ اللہ کی پاکی جو ہے وہ صبح شام۔ بعض نے اس سے مراد صبح سے مراد جو ہے فجر کی نماز لی، اور بعد نے جو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی عشاء کی عصر مغرب عشاء کی نمازیں بھی لی ہیں، لیکن پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ اب صبح اور شام کیا ہے؟ ہمارے لیے تو جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ جب صبح شام کہہ دیا گیا تو پورے 24 گھنٹے اس میں جو ہے وہ ہو گئے کہ اللہ کا ذکر۔ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اس کے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ کہتے ہیں ربنا خلقت ما ھذا ما باطلا فقنا عذاب سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ ذکر جو ہے وہ تو ذکر ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان حالات میں اٹھے بیٹھے لیٹتے ہر وقت۔ اگر کسی نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اس کا صلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا شکر اس کی تسبیح بیان کر کے، اس کی پاکی بیان کر کے۔ سب سے بڑا شکر کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ اس کی ہمت دی، اللہ نے اس کی توفیق دی۔ تو اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہے، جو نبی تم پہ آیا ہے، اگر نبی نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، اسی جہنم کے گھڑوں میں جو ہے وہ گر رہے ہوتے۔ وہاں پہ تو کیا تھا؟ وہاں پہ تو پوجا بتوں کی ہو رہی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، 360 جو ہے وہاں پہ سجا کے رکھے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ پوجا جا رہا تھا، ان کو اوپر چڑھائے جا رہے تھے، ان کی نظر نیازیں جو ہے وہ مانگی جا رہی تھیں، ان کے نام پہ قربانیاں دی جا رہی تھیں، اور وہ تو سیدھا جہنم کا جو ہے وہ ایندھن جو ہے وہ بنتے جا رہے تھے۔ تو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے اس راستے سے روکا۔ تو اس کا صلہ اذکر اللہ کا ذکرن کثیرا، اس کا ذکر کرو بہت سارا، وسبحوا، پاکی بیان کرو اس کی صبح و اصیلا، اور شام کے وقت۔ والذی، وہ تو وہ ہے، یصلی علیکم، صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ ہم نہیں کہتے روز اللہم صلی اللہ، اے اللہ رحمت بھیج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ کا رحمت بھیجنا، رحمت کرنا معنی ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ رحمت کی دعا کرنا ہوتا ہے، دعائے رحمت ہوتا ہے، اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت بھی ہوتی ہے اور وہ دعا بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ
کہتے ہیں ان اللہ ملائکۃ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ رسول درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ اب اللہ نے کتنی قدر کی ہماری کہ اللہ کہتا ہے والذی، وہ اللہ جس کو تم یاد کر رہے ہو، یصلی علیکم، وہ تم پہ رحمت بھیجتا ہے، وہ بھی تم پہ رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پہ رحمت کے بھیجتے ہیں۔ وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ ان کے اوپر رحمت فرما دے، ان کے اوپر بخشش کر دے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لیخرجکم، تاکہ وہ نکال دے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں سے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو کہا گیا ہے نا کہ اگر مال ہے ہدایت نہیں ہے تو وہ مال تباہی ہے، منصب ہے ہدایت نہیں ہے تباہی ہے، علم ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے۔ اور یہ روشنی ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ روشنی قرآن سے مل رہی ہے، یہ روشنی ہمیں سیرت طیبہ سے مل رہی ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا، پریکٹیکل ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے جو ہے وہ چاندنی کی طرف۔ اب اندھیرا بہتر ہے یا چاندنی بہتر ہے، یا جو روشنی بہتر ہے؟ اندھیرے میں انسان جو ہے وہ گرتا پڑتا جو ہے وہ چلتا ہوتا ہے، وہ کہیں گر رہا ہوتا ہے، کہیں ٹھڈے کھا رہا ہوتا ہے، کس طرح جو ہے گڑھے میں گر رہا ہوتا ہے۔ دن ہو تو اس کا راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ راستہ ہمیں کس نے دکھایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وَقَانَ، اور ہے وہ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا، وہ مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ارشاد پاک ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ جو زمین پہ رحمت جو ہے وہ اللہ نے بھیجی ہے وہ کتنی ہے، اور جو اپنے اس کے پاس ہے وہ کیا ہے۔ اللہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ تحیّتہم، تحیہ کہتے ہیں تحفہ، سلام کو، پروٹوکول کو، اس وقت جو بھی کورنش جو ہوتا ہے، ابتدائیہ کلمات۔ تحیّتہم، تحفہ ہوگا ان کا، یوم، اس دن، یلقونہ، جس دن وہ، لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا۔ واو علامات مضارع ہیں، واو نون یہاں پہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے، ہو جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ جس دن وہ ملیں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ اب اس سلام سے بھی تین مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کا سلام ہوگا، دوسرا جو ہے فرشتے سلام کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلام کہیں گے۔ جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں سلام قول من رب الرحیم، سلام قول ہوگا ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ سورہ یاسین میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا تحفہ اس دن کیا ہوگا؟ کس دن؟ ملاقات والے دن۔ اب یہ ملاقات والے دن کے اوپر اگر تو ہمارا ایمان ہے تو پھر تو توقع رکھیں اس سلامتی کی۔ اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اس دن کا تو پھر ہم سلام کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ کل کو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ سے ملنا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو اس بات کا تو پھر ہم اپنے راستے سیدھے کر لیں، آج وہ سب کچھ چھوڑ دیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم صرف وہ کچھ کریں جس کا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تو پھر اس دن کے اوپر اگر امید رکھنی ہے تو وہ دن ایسے ہی ہوگا جیسے آج کا یہ دن ہے۔ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا ہم اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اتنا تو یقین ہے، میں سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ یقین پیدا ہوگا تو راہ سیدھی ہوگی، نہیں تو نہیں سیدھی ہوگی۔ تو اس دن ان کا تحفہ جو ہے وہ سلام ہوگا۔ وعدہ، اور تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے اللہ نے، اجرن کریما، اکرام والا اجر۔ ہم سوچ نہیں سکتے اس نے کیا اجر۔ ہمیں تو ابھی یہی کہا گیا نا کہ وہ جنتیں ہوں گی، بالا خانے ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ جو اصل جنت کی نعمتیں ہیں، سب سے زیادہ جو لذت والی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کے رسول کی شفاعت ہوگی۔ اس دن کیا کچھ ہوگا یہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا اجرن کریما، اکرام والا اجر، عزت والا اجر، وہ کتنا اکرام والا ہوگا، کتنا عزت والا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدلے میں ہم سے کیا مانگا گیا ہے؟ بدلے میں ہم سے اس کا شکر ہم سے مانگا گیا ہے۔ اذکر اللہ کا ذکرن کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اس کو، بہت زیادہ یاد کرو، اور اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرو،
شکر کی سب سے بڑی یہی حالت ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم شکر اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ شکر بھی تبھی ہوتا ہے جب اللہ، جو بندہ چاہتا ہو اور اللہ اس کو اس کی توفیق دے۔ یہ مانگا گیا ہے ہم سے، یہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں، ہمیں کہا گیا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو، بہت سارا یاد، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اب صبح شام میں نمازیں بھی شامل ہیں، صبح شام میں کلمات بھی ہیں، صبح شام میں کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں، بات بھول جاؤ اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں، لوگ تمہارے بارے میں گمان کرنے لگیں کہ یہ ریاکاری کرتا ہے، وہ کہتے رہیں، لیکن تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی یاد میں جو ہے وہ محو رہو۔ اس کے بدلے میں وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا کریما، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے لیے ان کے کیا بہت بڑا اجر، اکرام والا، عزتوں والا اجر۔ اب جب اللہ لکھ کے دے رہا ہے ہمیں، اور مانگ ہم سے کیا رہا ہے؟ ذکر کرنا، یاد کرنا۔ اس کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس میں ٹھیک ہے پھر صرف تسبیح پھیرتا رہوں اور میرے اعمال اس کے مطابق نہ ہوں۔ جب بھی کہا گیا ہے آمنو عاملوا الصالحات، کہا گیا ہے ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ صرف ایمان کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ایمان کے بل بوتے پہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بھی اس کا امیدوار ہوتا۔ تو یہاں پہ آمنو عاملوا الصالحات ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارو جو اللہ نے کہا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام، وہ کیا ہیں؟ وہ یخشونہ، وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اس کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر کسی اور کا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس فوج سے نہیں ڈرتے، وہ اس آرمی سے، وہ اس فرعون سے جو ہے وہ نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں صرف اللہ سے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تبھی جو 1 man 2 man آرمی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فتح کر لیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اکیلی ہی اٹھی تھی، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ محمد تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی یہ ہے ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ نبی اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جتنی ہدایات تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس میں کوئی ایڈیشن، ڈیلیشن، امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی، کوئی تحریفات نہیں ہو سکتی۔ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین میں، اپنی شریعت میں جو ہے وہ انحراف کیا، اس سے جو ہے وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ موڑ لیا۔ آج ہم بھی موڑ چکے ہیں، موڑ رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنا دین جو ہے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا کہہ دیا گیا کہ خاتم النبیین، تو جب نبی چلا گیا، نبی نے پردہ کر لیا دنیا سے، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے تئیں کون سی چیز ایسی لا سکتے ہیں کہ جس میں ہم کہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت کا راستہ، وہ وہی بند ہو گئی۔ نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے پردہ فرمانے سے جو ہے وہ باختم ہو گئی، لیکن آپ کی رسالت کا کام جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ وہ رسالت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصحاب نے کیا۔ جب آپ نے کہا کہ لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لوگوں نے یک زبان لاکھ کے مجمع نے کہا ہاں پہنچا دیا، اللہ کی گواہی لی، اور پھر کہا کہ اب فرض ہے ہر اس شخص پر جس کو یہ پہنچا ہے یہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس نہیں پہنچا۔ صحاب نے پھر تابعین کو، تابع تابعین، سو اس طرح چلتے چلتے ہمارے پاس آیا۔ ہم درمیان میں جو ہے وہ اب بریک لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ وہ قوم لائے گا جو اللہ کا پیغام، کیونکہ اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک یہ جاری و ساری رہنا، پھر صلہ بھی ان کو ملے گا، اور اللہ ہر چیز پہ خبر۔ اب اس احسان کو مانو، اللہ کی رحمت کو مانو۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت سارا ذکر، صبح شام اس کی تسبیحات کیا کرو۔ دیکھیے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز، اس کے بغیر کوئی ہمارا جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے، فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ یہ فرض ہے، جس طرح روٹی کھانا ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہماری۔ وہ ہماری جسمانی غذا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اب روحانی غذا نہیں کھائیں گے تو، اگر جسمانی غذا نہیں کھائیں گے تو جسم سکڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اس سے نہیں کریں گے تو ہماری روح جو ہے وہ بھٹک جائے گی۔ تو اس روحانی غذا کے لیے ایک تو 5 وقتہ نماز، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات،
اللہ کے رسول کی وہ مسنون دعائیں. ہمیں تو اللہ کے رسول نے بازار جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، حتیٰ کہ واش روم تک جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، باہر نکل کے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے. جب ہم جوتا پہننے لگتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا پہننے کے لیے اللہ کے رسول دایاں پاؤں پہلے پہنتے تھے اور اتارتے وقت جو ہے وہ بایاں پہلے اتارتے تھے. تو یہی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا. تو یہ ہم صبح شام کریں. اللہ تو وہ ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے. جس طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جسے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس طرح اللہ تمہارے هو الذی یصلی علیکم، وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے. و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. کس لیے؟ لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکال لے، من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف تمہیں لے جائیں. اور اللہ مومنوں پہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور تحفہ ان کا اس دن ہوگا جس دن ملاقات ہوگی، سلام ہوگا، سلامتی ہوگا، اور اللہ نے بہت اکرام والا، عزت والا اجر جو ہے وہ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں اللہ کی تسبیحات کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اسی میں ہماری بچت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. کل میں نہیں ہوں گا جی، میں